خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ ملک میں کچھ بھی ہو، جتنی بھی سیاسی انتشار کی کیفیت ہو، حکومت ریاست اپنا کام کرتی رہتی ہے، اور اسی کام کے سلسلے میں ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم پاکستان تشریف لے کے آئے ہیں 3 روزہ دورے پہ، اور یقیناً جب وہ آئیں گے تو باہمی امور کے جو تعلقات ہیں اس پہ گفتگو ہوگی۔ پاکستان ملیشیا کے درمیان $1.8 بلین کا تجارتی حجم ہے جو ہم آپس میں تجارت کرتے ہیں، اس کو بڑھانے پہ بھی بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے اوورسیز پاکستانیز ہیں جو ملیشیا میں 2 لاکھ کے قریب اس وقت کام کر رہے ہیں، ملیشیا کی معیشت میں بھی ان کا کردار ہے، لیکن پاکستان میں بھی جو وہ جو گراں قدر زر مبادلہ بھیجتے ہیں وہ بھی پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس قسم کے دورے ہمیں یہ یاد دلاتے ہیں کہ ہم آئسولیشن میں نہیں رہتے، ہماری خارجہ پالیسی ایک درست سمت میں جا رہی ہے۔ پاکستان میں جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں، اس وقت 44 ماہ کی کم ترین سطح پہ ہے مہنگائی کی شرح، اور وہ یقیناً آئسولیشن میں نہیں ہوئی، ہوا میں نہیں ہوئی، خود بخود نہیں ہوئی، اس کے لیے اقدامات کیے گئے۔ اس دفعہ جو فائلرز ہیں ان کی تعداد تقریباً دگنی ہو چکی ہے گزشتہ سال کے مقابلے میں۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن سے تقویت ملتی ہے کہ ہم اگر مشکل حالات میں ہیں تو ہم ان مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے نکل جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب انتشاری کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کو ہم نے آئینی ہاتھوں سے کرنا ہے، ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کرنے ہیں۔ یہ اب ریاست اور حکومت کی حکمت عملی ہے، وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے گرد و نواح میں صورتحال اچھی نہیں ہے، مشرق وسطیٰ میں آپ دیکھ لیں اس وقت جو ایک جنگ کا سما ہے، اس سلسلے میں پاکستان کی اہمیت جو وزیر اعظم کا UN جنرل اسمبلی کے سیشن سے خطاب اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان نہ صرف اپنے حالات بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خطے میں اور دنیا بھر میں جہاں پر کوئی پرابلمز ہیں وہاں جہاں تک ہو سکتا ہے اپنا ہم کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان امور پر گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں عامر دورانی، سینئر تجزیہ کار ہیں، ماہر معاشیات ہیں، بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ ملک منظور صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سینئر تجزیہ کار، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ حمزہ رفعت حسین صاحب ماہر بین الاقوامی امور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر شزرا منصب صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنما ہے، ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہی ہیں، میم آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ حضرات کی اجازت سے ڈاکٹر صاحبہ سے اگر میں آغاز کرنا چاہوں، ڈاکٹر صاحبہ یہ جو اس وقت اقدامات کیے، مہنگائی کم ہوئی، بین الاقوامی سطح پہ پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا، ملیشیا کے وزیر اعظم پاکستان تشریف لے آئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کے داخلی حالات ہیں ان پہ سوالیہ نشان اٹھتا ہے، اور آپ سے بھی سوال ہوتا ہوگا کہ اس کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے کہ ونس اینڈ فار آل ہم اس چیز سے نکل جائیں۔ آئے دن جو ہے وہ احتجاج، دھرنے، روڈز بلاکیج، تو لوگ تو سوال کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ ان کا حق ہے احتجاج کرنا، لیکن حکومت جو ہے اس ضمن میں کیا کر رہی ہے کہ عوام کو ہمیشہ کے لیے اس قسم کے برے کاموں سے جو ہے نجات دلا دے۔ ڈاکٹر صاحبہ جی بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ الحمدللہ جو معیشت کو ٹھیک کرنے کا بیڑا ہم نے اٹھایا تھا میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت نے، وہ اس کے ابھی ہمیں ثمرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ تمام انڈیکیٹرز جو ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا کہ انفلیشن 9.6 پہ آ گئی ہے، فوڈ انفلیشن 1 سمتھنگ پہ ہے، اسٹاک ایکسچینج بہت اچھا کر رہا ہے، زر مبادلہ کے بہت بہتری آ گئی ہے اس میں بھی، اور باقی چیزوں میں بھی آپ دیکھیں پیٹرول کی قیمت 5ویں دفعہ کم ہوئی ہے۔ تو آہستہ آہستہ چیزوں کو صحیح سمت جانا شروع کر دیا ہے۔ SCO کا سمٹ بھی اس دفعہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے جو بہت ایک اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ملیشیا کے بھی پریمیئر ادھر آئے، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک چیز جس کا کہ عوام کے اوپر بھی ایک پریشانی شاید عوام کو بھی رہتی ہوگی کہ جہاں پہ معاشی طور پہ ہمیں بہتری کے انڈیکیٹرز مل رہے ہیں وہاں پہ سیاسی طور پہ ابھی بھی ایک انتشار کا ایک سما رہتا ہے، اور جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں آتا اس کو معیشت کو بھی ایک سمت چلانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور عوام بھی یہ چیز دیکھ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اب وہ ابھی آپ نے ذکر کیا ملیشیا کے وزیر اعظم پہنچ چکے ہیں، جہاز سے بھی باہر آ گئے ہیں، ان کو ریسیو کیا ہے۔ کوسچن از دس کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب دھرنا ہوا 126 دن کا، اور اس وقت چین کے صدر نے یہاں پہ تشریف لانی تھی اور وہ نہیں آ سکے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں یہاں پہ ایک انتشاری صورتحال تھی۔ آج بھی اس وقت ملک میں کوشش کی جا رہی ہے پیدا کرنے کی، ایک خدشہ ہے، بہت سارے شکوک و شبہات ہیں، ٹھیک ہے آپ نے مینیج کر لیا اچھے طریقے سے سارے معاملے کو، بٹ تو کوسچن از دس کہ یہ خدشات کب تک قائم رہیں گے کہ مطلب یہاں پہ ڈگنیٹریز نے آنا ہے، اس سے زیادہ ایکٹیویٹی ہونی ہے، سو ان خدشات کی نظر ہی وہ رہیں گے، ہم اسی اس میں گم و گم کا شکار رہیں گے؟ دیکھیے، ایک جماعت ایسی ہے جس کا کہ مقصد اب صرف اور صرف انتشار اور ڈی سٹیبلائزیشن نظر آنے لگ گیا ہے، کیونکہ یہ بار بار احتجاج کرنا یا یہ کہنا کہ ہمارا احتجاج یا ہم مارچ کریں گے یا
जलसे जुलूस करेंगे, उन सारी चीजों का मकसद क्या है? देखिए ना, अगर तो महंगाई ना ठीक हो रही हो, या मुल्क सही समत की तरफ ना जा रहा हो, या हमें किसी किस्म के ये इशारे ना मिल रहे हो, इवन हमारे जो बाहर के जरीदे हैं वहां पे ठीक। भी अब ये चीज को एक्सेप्ट किया जाए, तो ये एक जमात ऐसी है जो सिर्फ उस जमात से डील करने का क्या इरादा, कैसे इरादा रखते हैं, कैसे डील करेंगे? देखिए, आपने देखा कि हमने अब एक सारे तमाम जगहों पे जहाँ पे कि वो जलसे वगैरह करना चाह रहे हैं, उनको एक TORs दे दिए हैं कि इस टाइम से इस टाइम पे आप अपना कर सकते हैं जलसा। अब वो तो उसको इस ऑनर नहीं करते फिर। लेकिन वो उसको ऑनर नहीं करते, ना सिर्फ ये कि ऑनर नहीं करते, बल्कि उनके आम लीडरों को तो छोड़ के उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं AP के, उनकी आप जुबान देख लें, उनका आप लहजा देख लें, ना सिर्फ ये कि जो उन्होंने एक्शंस पहले देख लें। जी, और जो उन्होंने आके यहाँ पे एक ड्रामे रचाते हैं, शीशे तोड़ते हैं, उसके बाद बातें करते हैं, और इसके बाद जो उन्होंने कल परसों रिमार्क्स दिए कि हम सीधा अडियाला आएंगे, हम एक तो यलगार है, या एक तो स्टेट को ये डायरेक्टली उन्होंने ठीक, कॉन्फ्रंट चल कर ली। इस पे मैं मजीद कुछ एक दो सवालात हैं, लेकिन मैं आता हूँ जरा आमिर दुरानी साहब के पास पहले चला जाऊँ। आमिर साहब, जो इंडिकेटर्स हैं वो कुछ बेहतर नज़र आ रहे हैं, आप थोड़ा सा एक डिस्पैशनेट एनालिसिस हमें दें कि आगे आइंदा चंद माह में, अगले सालों में क्या हमें देख रहे हैं, मईशत में हम बेहतर हो जाएंगे, अपनी हमारी आम आदमी की ज़िंदगी में किस तरीके से बेहतरी आएगी? जी शुक्रिया रज़ा। इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंडिकेटर्स शरा साहबा ने आपने जिक्र किया है वो बिल्कुल सही सिमत में जा रहे हैं, लेकिन ये जो मईशत होती है, जिस तरह की सियासत होती है, एक अजीब घन चक्कर सा होता है। इस वक्त ग्लोबली अगर आप देखें तो उन्होंने जितने फैक्ट्स कहे हैं बिल्कुल सही है। रीजन के अंदर आप देखिए तो एक इज़्तिराब है, लेकिन आप ये भी देखिए कि कल ऑयल प्राइस स्पाइक करती है, ठीक है, जब ईरान मिसाइल अटैक करता है इसराइल के ऊपर। तो हम इस वक्त ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जो IMF का प्रोग्राम चला है, सबसे पहले तो हमें उसको बिल्कुल मद्देनज़र रखना चाहिए। हमें जहाँ पे तारीफ़ करनी चाहिए वो ये कि इस हुकूमत ने वो तमाम जो हैं आलात को बरोए कार लेके आई है, जिनकी वजह से IMF को ये यकीन हो रहा है कि कुछ रिफॉर्म, कुछ चीज़ें तरक्की करेंगी। उनमें आपने ये भी देखा कि सबसे बड़ा जो एक जिसे कहते हैं ना रेड फ्लैग इंडिकेटर था, वो PIA को प्राइवेटाइजेशन की लहज तक ले के आना। होती नहीं होती, लेकिन इस करीब पहले नहीं लाया गया। तो मेरे ख्याल में अगर आप इस पर ज़्यादा तरीके से देखिए तो जो आपने जो IMF का प्रोग्राम लिया, इससे कंप्रेशन आई है इकॉनमी में, डिमांड में। ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ऊपर से बिजली के नरखों में और बाकी चीज़ों के नरख में, बिजली का नर्ख जो पहले मुख्तसर 3 से 4% होता था, अब वो 6 से 9% हो गया है आम आदमी की उसके अंदर, और उसकी वजह से और बहुत से असरात हैं। तो जब डिमांड कम होती है तो नेचुरली अफरात ज़र घटता है। तो ये जो आपको कंप्रेशन अफरात ज़र में नज़र आई है, ये इसकी वजह से आई है। लेकिन ये जो पूरी जहाँ तारीफ़ करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि सिमत जो है इकॉनमी की कदरे बेहतर है, ठीक है। लेकिन अभी हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो पेट्रोल का एक जिक्र किया, तो ये चंद इंडिकेटर्स होते हैं जो कि मैं तो उनको हुक्म खुदा अब कहना ज़रूरी है, नेचुरल। यानी कल को अगर जंग छिड़ जाती है खुदा न खास्ता, तो पेट्रोल ने स्पाइक करना है, और वो ऐसा स्पाइक करना है कि फिर ये वापस 300 से ऊपर चला जाएगा। तो हमारा कंटिजेंसी प्लान क्या होना चाहिए? कंटिजेंसी प्लान उसमें अभी नहीं नजर होना क्या चाहिए आपके ख्याल में? देखिए, हमारा कंटिजेंसी प्लान जो ये है कि मसलन जो हमारी जो बेसिक्स हैं, इकोनॉमिक बेसिक्स हैं, उनकी तरफ तवज्जो देनी है। जो हम हुकूमत का साइज़ कम करने की कोशिश कर रहे हैं वो जल्द अज जल्द करें। हमने जो फैसला किया 6 वजारतों को ख़त्म करना या जम करना, 1.5 लाख खाली असामियों पर दोबारा भर्तियां ना करना, जी, तो बिल्कुल बेहतरीन इकदाम है, बेहतरीन इकदाम है। लेकिन आप ये भी देख लीजिए कि अभी तो IT मिनिस्ट्री बंद करने से कासिर हुए हैं। तो बात ये ना कि एक होता है आपने अज़म किया है, एक होता है उस अज़म को लेके चलें। इसका ताल्लुक फिर सियासत से आ जाता है, और इस वक्त अगर हम इसको कहें कि इसमें इकॉनमी यानी मईशत को देखने से ज़्यादा सियासत को हमें ये पुर इंतशार बनने की बजाय उसको इंतशार से खारिज करना है। और ये जो बात इन्होंने की, मैं इस पर बिल्कुल कायल हूँ कि ये वक्त ही नहीं है पाकिस्तान के लिए कि वो किसी तरह से भी इसमें कोई इंतशार पैदा किया जाए। मंजूर मलिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को मुहिब वतन कहती है, उसके तमाम तर रहनुमा अपने आप को हमसे ज़्यादा बेहतर पाकिस्तानी साबित करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते क्या हैं? उनके इक़दामात से आपको क्या ज़ाहिर होता है या बयानात से? मैं समझता हूँ ये वफाकी दारकूमत पे बार बार यलगार या पंजाब को रुख करना, आवाम को रिलीफ देने की बात करें ना। एक सूबे के जो चीफ मिनिस्टर है, ही इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस,
تو اس کو گڈ گورننس پہ توجہ دینی چاہیے، رول آف لا ہے. آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ تو چاہیے نا، لیکن وہ چاہتے کیا ہیں اس سارے معاملات سے یا ان سارے اقدامات سے؟ ان کا مقصد کیا ہے، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو سیاسی عدم استحکام اور سیاسی انتشار اور ایک تناؤ کی کیفیت پیدا کر کے شاید وہ اپنے سیاسی مفادات کا حصول چاہتے ہیں، لیکن سیاست میں ڈائلاگ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں. حکومت نے کوشش بھی کی کہ سنجیدہ بات چیت و مذاکرات ہو، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی مؤثر جواب حکومت کو نہیں ملا مذاکرات کے حوالے سے، اور وہی سیاسی ہٹ درمی ہے ان کی. اچھا ایک بات ہے، مطلب یہ ایک بات ایسی ہے کہ سیاست میں دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں. ایک جماعت اگر ریاست کی بنیادیں ہلانے پر کے پے در پہ ہو تب بھی وہ دروازہ کھلا رہ گیا، بند ہو جائے گا؟ نہیں پھر تو بند ہی ہو جائے گا نا جی. آپ جب بالکل چڑھائی کی بات کریں اور بار بار وہ تو کر دی، اور بار بار آپ کال کریں، اب جیسے 4 اکتوبر کو بھی ڈی چوک بند کرنے کا، اور آج میں ابھی بیان دیکھ رہا تھا گڑھا پور صاحب کا کہ جی ہم تربیت یافتہ لوگ اب ساتھ لے کے جائیں گے اور وہ فرنٹ سے لیڈ کریں گے. تو وہ ایک سرکاری مشینری ساتھ لے کے آنا، کس قسم کی اور تربیت؟ اس طرح تربیت کس قسم کی؟ نہیں تربیت تو میں کہتا ہوں کہ وہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی پہلے ہماری وہ تیاری نہیں تھی، کوئی جنگجو لے کے آئیں گے، کیا لائیں گے؟ اب وہ ان کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ وہاں سے جتنے بھی سرکاری مشینری ہے جس طرح پہلے وہ لے کے آئے وہ ساتھ لے کے آئیں، اور جو راستے میں رکاوٹیں ایسکلیٹر اور جتنی مشینری ہے وہ ساتھ لے کے آنا. سرکاری اچھا مثال کے طور پہ وہ لے آئے، رکاوٹیں ہٹا دیں، آ گئے، پھر وہ کیا کریں گے؟ سر پھر بھی کوئی نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ اسلام آباد والا دھرنا آپ کے ساتھ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے آنکھوں سے، اس کے باوجود حکومت تو نہیں گئی نا. تو جب یہ پہلے حربے ناکام ہو چکے ہیں تو اب ان کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر ایک صوبے کے لوگوں نے ان کو ایک مینڈیٹ دیا ہے تو ان کی توقعات مطلب ان کی آپ کے خیال میں کوشش یہ ہے، عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان کو معاشی بہت نقصان ہوا ہے. اس قسم کی جو ہے وہ ڈرامہ جو ہے کریٹ کر کے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں، کیا یہ بات ہے؟ یہ کسی حد تک آپ کی بات میں بالکل وزن ہو سکتا ہے، لیکن اس سے ریلیونٹ وہ ہو نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ بار بار ہو نہیں سکتے، لیکن ان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے. لیکن جس طرح پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ جو معاشی استحکام ہے وہ سیاسی استحکام سے جڑا ہوا ہے. جب تک آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ظاہر ہے جو معاشی چیلنجز ہیں اس کو حل کرنے میں بڑا وقت لگے گا. حمزہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ آج یہ دورہ ہو رہا ہے ملیشین پرائم منسٹر کا، اس کے ڈفرینٹ کانٹورز ہیں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے. آئیں گے، تجارت پہ بات ہوگی، باہمی تعلقات پہ بات ہوگی، لیکن یہ کہ کتنا اہم ہے سفارتی طور پہ بھی پاکستان کے لیے؟ دیکھیں سفارتی تعلقات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مشرف کے ٹائم میں ایک ایسٹ ایشیا پیوٹ کا ایک سارا کانسیپٹ آیا تھا پاکستان کے اندر. ایسٹ ایشیا یا اگر ہم ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی اگر ہم بات کریں تو اکنامک ہب پوری دنیا کا اس وقت وہ ہے. ساؤتھ چائنا سی کے اندر جب امریکہ اور چین کے درمیان جب آپ کہہ سکتے ہیں کشیدگی بڑھ جاتی ہے تو سٹاک مارکیٹس بھی اوپر نیچے ہوتے ہیں. میریٹائم ٹریڈ سب سے زیادہ اس ریجن سے گزرتا ہوتا ہے. ملائیشیا اس ریجن کا بہت بڑا ایک کی پلیئر ہے، ایک اپر مڈل انکم کنٹری، ایک نیولی انڈسٹریلائز کنٹری ہے. ڈیولپنگ ضرور ہے پر اس کی اگر آپ گروتھ ریٹس دیکھیں تو اس خطے کے اندر اٹس بین ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ. 6% 8% کے قریب وہ مسلسل چلتا رہا ہے. یہ جو پچھلا نقطہ اٹھایا نا کہ سیاسی کشیدگی کی وجہ سے معاشی نقصان جو ہوتا ہے، ملائیشیا کے وقت پہ بھی مہاتیر محمد اور انور ابراہیم کی جو ٹسل چل رہی تھی اس سے اس ملک کی معیشت کو بہت حد تک نقصان پہنچا ہے. پاکستان کے لیے کی ٹیک اویز ہیں کہ ڈسپائٹ پولیٹیکل ڈفرینسز اکانومی جو ہے وہ صحیح صفت میں چل سکتی ہے اگر پولیٹیکل میچورٹی آ جائے. اب میں کسی جماعت کو سنگل آؤٹ یہاں پہ نہیں کروں گا، پر میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ملائیشیا کا اگر آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے سیاسی اختلافات ختم کیے معیشت کے لیے. جی بالکل ایسے ہے. اور اگر آپ اوور آل اس کو دیکھیں تو ایسٹ ایشیا کا پیوٹ جو ہے جو مشرف کے دور کے اندر یہ چیز تھی، یہ شہباز شریف حکومت کے لیے ایک بہت بڑا میجر ٹیک اوے ہے کہ ایک ایسا ریجن جس کے اوپر ہم نے زیادہ توجہ نہیں دی. ہم نے ہمیشہ ٹریڈ کی بات کی ہندوستان کے ساتھ، مڈل ایسٹ کے ساتھ، ادھر ادھر یورپ کے ساتھ، امریکہ، ہاں یورپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، پر اس ریجن کے اندر ہم نے زیادہ توجہ نہیں دی. سو یہ جو ایسٹ ایشیا پیوٹ ہے اگر تو اس حکومت کے اندر وہ اسٹریٹجک سینس ہے تو وہ اس چیز کو آگے بڑھا کے سنگاپور کے جو پرائم منسٹر ان کو بلائیں، آپ سنگاپور کے پریزیڈنٹ کو بھی آپ بلا سکتے ہیں، حلیمہ یعقوب جو ہیں، انڈونیشیا کے جو پریزیڈنٹ ان کو، جوکو وڈوڈو کو اگر ہم بلائیں. یہ ایسے ممالک ہے جہاں پہ یہ ان کی سچویشن اس قسم کی ہے کہ دیر سچویٹڈ جہاں پہ ٹریڈنگ ہب کی مطلب ایکٹیویٹی اس وقت ہو رہی ہے. سب سے زیادہ ٹریڈ اس وقت میریٹائم ٹریڈ اس وقت، اور اس حکومت کا جو ویژن ہے ریجنل کنیکٹیویٹی کا، سی پیک کو ایکسپینڈ کرنے کا. اچھا اس میں ایک کیچ ہے، ٹھیک ہے ہم چائنا کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہیں، وہ بھی پارٹ آف ساؤتھ ایسٹ ایشیا، آپ اس کو کنسیڈر کریں. اب ویتنام، سنگاپور، ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، ساؤتھ کوریا، دیگر ممالک، کیا ہمیں یہ خدشہ ہے کہ اگر ہم ٹریڈ سٹارٹ کریں گے تو اس کا جو بیلنس ہے وہ ہماری فیور میں نہیں رہے گا؟ یہ ڈیفینیٹلی خدشہ ہوتا ہے.
کیونکہ جب آپ کسی ایسے ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات کو اس نتیجے کے اوپر پہنچتے ہیں جب آپ کے پاس ایف ٹی ایز چلتے ہیں، اور پاکستان کی ایف ٹی ایز کی ہسٹری کو اتنی زیادہ اچھی نہیں رہی، اور اگر ہم اوور آل دیکھیں تو یس اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریڈ پریشر آپ کی اکانومی کے اوپر ضرور پڑ سکتا ہے، پر شہزاد اٹس اے اسٹارٹ. دیکھیں ایک سٹارٹ، ایک آغاز ہے ایک ایسی ریجن کے اوپر آپ لوگ توجہ دے رہے ہیں جو پہلے ریڈار کے اندر نہیں تھا. یہ جو ہمارا سیکیورٹی اسٹیٹ کا سارا نیریٹو جو ڈکٹیٹرشپس کے دوران رہا ہے، اس طرح کی جو بائیلیٹرل دورے ہوتے ہیں یا سفارتی تعلقات جب بڑھتے ہیں اس طرح کے ممالک کے ساتھ، اس سے جو ٹریڈنگ ویژن جو ہے اور جو این ایس پی ہے، بائی دا وے جو پی ایم ایل این کی پروڈکٹ نہیں ہے، جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہماری بنی تھی، اس میں جیو اکنامکس کا ذکر کیا گیا تھا. تو بات یہ اٹ از اے اسٹارٹ، اور ٹریڈ امبیلنسز، بیلنس آف پیمنٹس کرائسس، دس از پارٹ آف دا گیم. بٹ حقیقت میں یہ ہے کہ آپ نے معیشت کو اگر آگے چلانا ہے تو ملیشیا از ون کنٹری دیٹ یو شوڈ ڈیفینیٹلی لک فارورڈ. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ ابھی یہ حمزہ صاحب نے بات کی کہ ملیشیا کے اندر بھی سیاسی اختلافات تھے، لیکن معیشت کی بحالی اور ملک کی ترقی کے لیے انہوں نے ان اختلافات پہ قابو پایا، جیسے بھی پایا وہ ایک الگ بحث ہے. کیا یہ پاکستان میں ممکن ہے، اور کیا جس جماعت کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ اس نہج پہ جا چکی ہے کہ جہاں پہ مذاکرات یا کسی قسم کا جو ہے تصفیہ یا افہام و تفہیم کی بات نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے، ایک آپ نے ذکر کیا کہ اس وقت حالات، ایک شخص ہے زیک گولڈ سمتھ برطانیہ، جس کی آج اگر آپ ٹویٹ دیکھیں تو اس نے اس ٹویٹ میں لکھا اسرائیل ایک روشنی کا رے ہے اور اس کے ارد گرد سارے سپریسیو اور وائلنٹ ریجیمز ہیں، اور اسرائیل کو بچانا ہمارے لیے زندگی کا سب سے ضروری عمل. یہ وہی زیک گولڈ سمتھ ہے جس کے میئر کے لیے یہ پی ٹی آئی کے جو سابقہ چیئرمین ہیں، انہوں نے جا کے وہاں پہ پوری کیمپین چلائی صادق خان کے خلاف. اور یہ وہی زیک گولڈ سمتھ ہے جس کے گھر ان کے بچے بھی پل رہے ہیں. تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ آخر یہ جو جماعت ہے اگر یہ بار بار صرف انتشار، نفرت اور بد امنی پھیلانا چاہ رہی ہے تو اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں؟ اگر تو ان کو این آر او چاہیے تو این آر او ان کو بات چیت سے ہی شاید اس طریقے کا مل جائے کہ ان کی جماعت جو ہے وہ اس وقت پارلیمنٹ کا حصہ ہے، یہ پارلیمنٹ میں آئے، اور ہم نے بار بار ان سے کہا کہ آ کے پارلیمنٹ میں باقی سیاسی لوگوں سے، باقی سیاسی جماعتوں سے بات چیت کریں، اور ان سے بات چیت کر کے جو ملک کے مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھیں اور آگے کا راستہ نکالیں. منظور ملک صاحب نے فرمایا کہ بات چیت کے لیے سیاسی جماعتوں کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، تو یہ دروازہ کب تک کھلا رہے گا؟ کیا ان کا ایسا کنڈکٹ ہے کہ اس دروازے کو بند کر دیا جائے ونس اینڈ فار آل ان کے لیے صرف؟ کہ وہ بار بار اس چیز سے انکار کیا، انہوں نے کہا میں نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم سیاسی جماعتوں سے بات کرنے میں بلیو ہی نہیں کرتے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی قسم کا این آر او چاہتے ہیں، لیکن یہ این آر او ان کو اس لیے نہیں مل سکتا کہ ان پہ جو مقدمے ہیں وہ عدالتوں میں چل رہے ہیں. اگر وہ عدالتوں سے بری ہو جائیں گے تو ہو جائیں گے، لیکن ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے جو ان کے سارے لوگ، سارے لیڈران اپنی جو جب آتے ہیں جلسوں میں تو کیا کہتے ہیں کہ اس کو رہا کر دو. کس طرح رہا کر دیں؟ کہ اگر یہ جلسے کر رہے ہوتے عوام کی خاطر، اگر یہ جلسے کر رہے ہوتے عوام کی ریلیف کی خاطر، تو عوام ان کی خاطر نکلتے بھی. میں اب آپ کو یہ بتاؤں کہ عوام نے اب ان کے لوگوں کے لیے نکلنا ختم کر دیا. انہوں نے جتنی کالز دی ہیں وہاں پہ ہارڈلی کوئی لوگ نکلے ہیں، کیونکہ لوگ اب دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں اسپیشلی ان کے لیے کتنے اچھے کام ہو رہے ہیں، ان کے صحت کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے. آج آپ نے دیکھے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے گھروں کے لیے جو ایک سکیم نکالی. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ وعدوں سے تکمیل تک کا سفر بہت جلدی طے ہو رہا، چاہے وہ پنجاب حکومت ہو چاہے وفاق کی حکومت ہو. تو لوگ اب اس انتشار سے یا اس نفرت بدامنی سے تنگ آ چکے ہیں. اب لوگوں نے ویری رائٹ پوائنٹ ویل ٹیکن ڈاکٹر صاحبہ. عامر دورانی صاحب، حکومت کو یہ بات کی جاتی ہے کہ جی کوئی بھی آپ پہ کتنی تنقید کرے، وہ جس قسم کی مرضی ملک میں صورتحال پیدا کریں، آپ صرف ایک طریقے سے ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں سیاسی طور پہ کہ آپ اپنی کارکردگی کو اتنا اچھا کر لیں، عوام کو اتنا اچھا ریلیف دیں یا ان کے لیے اتنے اچھے کام کریں کہ باقی لوگ ارریلیونٹ ہو جائیں. سو کیا یہ فارمولا آج کل کے دور میں، آج کل کے حالات میں پاکستان پہ اپلائی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی شکریہ. دیکھیے اس میں ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کر دوں کہ آج کل کے دور میں یہ نقطہ بالکل اپلائی نہیں کر سکتا، اور جو بھی ہماری حکومت کو یہ ایڈوائس دے رہا ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری حکومت کو یہ ایک دور ایسا ہے کہ اس میں نیریٹو بنانا، مطلب کوئی بیانیہ بنانا بہت آسان ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ نے کوشش بھی کی پی ٹی آئی کی، اس پہ جو ساری تنظیم ہے نیریٹو اور سارا، اس میں آپ نے ہر حربہ استعمال کر لیا، لیکن کچھ کٹر فالوئنگ، کچھ کہیں سے فنڈنگ ہے، جو بھی ہے،
یہ ان کا ونگ جو ہے یہ کامیاب چل رہا ہے. میں شہلا صاحب کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ اس وقت کوئی کراؤڈ نہیں نکل رہا, اس وقت صرف نعرے بازی ہو رہی ہے. ایون اگر آپ کے پی میں چلے جائیں تو وہ جو ایک شدت تھی آج سے 1.5 سال پہلے, وہ شدت میں قدرے بے بہا کمی آ چکی ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں, لیکن میں ساتھ ہی ساتھ حکومت کی کارکردگی جو آپ نے بات کی ہے اس پہ یہ یاد رکھیے کہ ایک چیز جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے, اب جو خاص طور پہ جب یہ وزیر اعظم آئے ہیں ملیشیا کے, تو ہمیں ان سے ایک سبق سیکھنا چاہیے بیٹھ کے. وہ سبق یہ سیکھنا چاہیے کہ بیلٹ اینڈ روڈ سی پیک جو ایک حصہ ہے اس کا جو قبرستان ہے پہلا سب سے بڑا, اور وہ اتنا بڑا ہے کہ پاکستان اس طرح کی چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا, وہ ملیشیا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ یہ جو جنگ دیکھیے جس کی ساری ذکر ہوا مہاتیر ان کا, تو اس کے اندر ان کے ایسے پروجیکٹ ہیں کہ اب چائنا بھی مجبور ہو گیا. آپ یاد رکھیے کہ چائنا بھی آسیان میں خاص طور پہ ود انڈونیزیا, ملیشیا, فلپینز, ان کے ساتھ ایک بڑی ان کی سٹرینج ریلیشن شپ ہے. ملیشیا کے ساتھ یہ نہیں کہ خراب ریلیشن شپ ہے, لیکن چائنا اب مجبور ہو گیا ان کی اندرونی سیاسی, اور یہ اب پھر دیکھیے کتنی مماثلت چل رہی ہے پاکستان سے. ہماری بھی چین نے تقریباً آ کے پاکستان سے کہا کہ یہ آپ منصوبہ چلا بھی سکتے ہیں کہ نہیں چلا سکتے. تو اب یہ ٹائم ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ ایک ری برانڈنگ کر رہا ہے اس وقت ملیشیا. ٹھیک, اچھا میں اس کو مذہب کے ساتھ نتھی نہیں کر رہا. سنگاپور, ویتنام, ساؤتھ کوریا کی بات آپ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, سنگاپور ملیشیا کا حصہ تھا کسی وقت. یہ ایک مسلمان ملک ہے, جیسے تیل کی دولت ہمارے جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں ان کے پاس ہے, اس کے پاس نہیں ہے, پھر بھی اس نے ترقی کی. اس ترقی کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس ترقی سے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ جی, ان کی ترقی کی سب سے بڑی وجہ دیکھیں وہ سیاسی کنسسٹنسی, تقریباً 30 سال رہنا. ٹھیک ہے, اس کے اندر اچھا انہوں نے 2 کام کیے جو دیکھیے جب انہوں نے کوئی کام کیا اس وقت دنیا اور تھی. ابھی نیا تجارت کھلنے کا انہوں نے مثلا ایک گاڑی بنائی پروٹون کے نام سے. ٹھیک ہے, اب وہ گاڑی اسی طرح جس طرح خودرو ایران بناتا ہے. ٹھیک ہے, وہ گاڑی اب کی دنیا میں زیادہ بکتی نہیں ہے, لیکن انہوں نے ایک سیلف ریلائنس کا جو اس زمانے میں ٹھیک تھا, لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ ریجنل الائنسز میں, یعنی کہ ان کے ساتھ نہ جنگ کرنا اور ان کے ساتھ جو تجارت میں ساتھ رہنا, تو اس میں یہ کامیاب رہے. لیکن جو تیسری چیز جنہوں نے ان کو ترقی دی, جس کو فار ایگزامپل ساؤتھ کوریا کو کیسے ترقی ملی, ان کے کائبولز نے بنایا, یعنی دا بگ بزنس ہاؤسز جن کی کرپشن, مطلب یہ آپ ان کی جو سیاست اور ان کی جو کرپشن کو اگر دیکھیں تو یہ 2 ممالک ہیں جو آپ کے سامنے یوں کر کے اٹھتے. چاہے ان کا پام آئل کی سٹوری لے لیں, موپیک کا سب سے بڑا ٹرمینل پاکستان میں لگا ہوا ہے. نہیں, میں ذرا جلدی سے بات ختم کر دوں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی ترقی اچھی ہے, یہ کہ یہ مسلمان ہیں, لیکن یہ اب مسلمان کے اوپر میں صرف ایک نقطہ آپ کو, میں نے پہلے کہا میں اس کو نتھی نہیں کر رہا. اچھا نہیں, لیکن اس میں بہت ضروری ہے. دوسرا بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اس وقت جتنا مسلمان انڈیا سے شروع کر کے بنگلہ دیش, ملیشیا, انڈونیزیا, یہ سارا جو خطہ ہے, تو اس پہ میرے ایک دوست نے بڑا مزے کا ایک جو جملہ کہا تھا جس کو آپ بھی جانتے ہیں, عادل نے, اس نے کہا کہ دیکھو اس وقت اگر سینٹر آف گریوٹی نکالا جائے نا کہ مسلمانوں کا, تو یہ ہم مطلب خلافت جو ہے وہ ادھر آنی چاہیے, کیونکہ اتنا گڑھ ہے مسلمانوں کا بائی شیئر نمبرز کہ اتنا مسلمان ہے, لیکن یہ اس وقت اکانومی کا گڑھ نہیں رہا ہے یہ مسلمانوں کے لیے. دیٹس فائن, لیکن آپ نے بھی کہا کہ ریجن میں ان کو ایک حالات سازگار ملے, جو ممالک ملیشیا کے آس پاس تھے ان کے ساتھ انہوں نے تعلقات بنائے بھی, ٹھیک ہے, بنائے بھی, انہوں نے جو بھی بات کی, لیکن پھر بھی ہماری جو سچویشن ہے, جو ہمارا جغرافیہ ہے کہ ایک طرف ڈیول ہے, دوسری طرف ہمارا جو ہے وہ ایک لالیس کنٹری ہے, سو ہم تو پھنس گئے نا. چاہے جس کی دوسرے کی جنگ تھی اس کے بیچ میں آ کے جو ہے ہم اس کا شکار ہو گئے, دوسری جانب سے جو ہمارے وائبز آتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. سو کم از کم ہم ان لگی رہے, خالی یہ نہیں ہے کہ ہم خالی نا اہل ہیں جو بار بار تانا دیا جاتا ہے, قسمت بھی تھوڑی سی ہمارا ساتھ نہیں دیا ماضی. جی, وہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے نیبرہڈ میں پیدا ہوئے کہ جہاں سے نکلنا سے ہم قاصر ہیں, کیونکہ ہم جغرافی طور پہ وہاں پہ محدود ہیں, اور سوائے چین کے ہم نے کسی کے ساتھ دوستی لمبی کرنے کا مطلب ہمیں ہر دفعہ یہ نہیں. آپ کہیے بھٹو سے لے لیجئے, آپ نے RCD کھولا, ایک زمانہ تھا کہ آپ نے مطلب پورا ایران کے ساتھ ٹریڈ اور ترقی, آپ بہت وسیع آپ کی نظر ہوتی تھی, لیکن کچھ حالات ایسے بنے, کچھ انخلا, کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا کہ اب وہ مماثلت کسی چیز سے دینی, ہمیں اپنی تاریخ خود رقم کرنی ہے. بالکل ٹھیک. منظور ملک صاحب, تاریخ رقم کرنی ہے, وہ تاریخ کیسے رقم ہوگی جبکہ ایک طرف جو ہے آپ کے ایک صوبے کا چیف منسٹر جو ہے کلیشنکوف کے بٹ مار کے ٹرک کے شیشے توڑ دیتا ہے, ایسی تاریخ چاہتے ہیں آپ؟
नहीं देखें, ये मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म पे मैं गुफ्तगू न करना चाहूँगा कि जिस तरह आपने इब्तिदाई रिमार्क्स में कहा कि पाकिस्तान की एक सफारती कामयाबी भी है, और जो हमारे एंटी स्टेट एलिमेंट्स ताना देते कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का शिकार हो गए, तो वो टोटली बेसलेस है। हालिया बरसों में पाकिस्तान ने सफारती सतह पे जो कोशिश की उसके नतायज आपके सामने है। जिस तरह IMF के साथ डील है या दीगर और आलमी मालियाती इदारों के साथ हमारे जो बातचीत मुज़ाकरात हैं, तो उसमें फ्रंट पर है प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने एक इफेक्टिव रोल प्ले किया है। मलेशिया के साथ पाकिस्तान के देखें दो तरफा जो तल्लुकात की हिस्ट्री बहुत पुरानी है, सियासी मुआशी इक़्तिसादी जो तल्लुकात है बहुत पुराने हैं, और अगर हम देखें तो बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ हैं दोनों ममालिक के दरमियान, और दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हुजूम में भी हमने देखा कि इजाफा हुआ है। बहुत सारे एक्सपीरियंस तजर्बात से हम फ़ायदा उठा सकते हैं मलेशिया, क्योंकि इट्स अ रोल मॉडल इन डेवलपिंग कंट्रीज़। तो इस लिहाज से ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान जो सफारती, सियासी, तजारती और मुआशी तल्लुकात हैं वो एक नए दौर में ज़रूर दाखिल होंगे, और जो मलेशियन इन्वेस्टमेंट है वो भी पाकिस्तान में आएगी। और इस वक्त दाखिली सूरत हाल, जो दाखिली सूरत हाल देखें, वो बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त दाखिली सिचुएशन है उसको कंट्रोल करना, सियासी इस्तेकाम को यकीनी बनाना, और ये जिस तरह की पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ रही है, और जिस तरह जलसे जुलूस और इस तरह जो दौंद धांधली वाला जो कल्चर है, अच्छा पोलराइजेशन तो देखें तब बढ़े ना कि दो या दो से ज़्यादा ऐसी जमातें या ग्रोह हों जो मुतहर्रिब हों, हर वक्त लड़ रहे हों, इंतशार की कैफियत पैदा कर रहे हों। यहाँ तो सिर्फ हमें एक एंटिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन या एक फरीक नज़र आता है कि जो ये सारा कुछ पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उससे निमटना, डील करना तो कोई बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए ना कि आप हुकूमती रेट जो है ना, जो आप बात कर रहे हैं कि जो रियासती रेट है उसको इस्टेब्लिश करना ज़ाहिर हुकूमत वक्त की अवलीन ज़िम्मेदारी है, और अब लोग तंग भी आ चुके हैं। देखिए आज इस्लामाबाद की सूरत हाल देख लेंगे, जगह जगह बंदिश, अब PTV यहाँ आना मुश्किल। आप देखें यहाँ से आप फॉरेन ऑफिस जा रहे हैं 1 घंटा लग जाता है, मतलब हर जगह कंटेनर, ये चीज़ें, ये इस कल्चर को ख़त्म करना पड़ेगा, और हुकूमत को आईनी हाथों से निपटना चाहिए कि चंद लोग आएँ और जहाँ मर्जी वो चढ़ाई कर दें कि डी चौक पहुंचना है, पार्लियामेंट हाउस पहुंचना है, पार्लियामेंट चढ़ाई करनी है, देखा ना, इसको थोड़ा सा वो कर देखिए हुकूमत को सख्ती भी तो करनी पड़ेगी ना। तो लोग देखें, आपका ये डाउनटाउन है, लोगों का जो मुआशी जो नुकसान है, देखे ना, कारोबारी इदारे बंद पड़े हैं, आप डिलीवरी चले जाए चंद ये मिनट के फासले पे आपका कारोबारी सबसे बड़ा हब है जो डिलीवरी है, तो वहाँ लोगों की सूरत हाल देख रहे हैं कि इसकी ये जो तरना कल्चर और बंदिश और ये सारी चीज़ें, तो मेरे ख्याल में इसको ख़त्म करना पड़ेगा। दुरानी साहब ने बिल्कुल तो कहा कि इसके लिए ज़ाहिर है कि आपको हुकूमती मशीनरी को मुतारक करना होगा, और एक गिरोह जब चाहे चढ़ाई कर दे, तो इस तरह जो भी हुकूमत मुआशी इस्लाहत कर रही है, जो मुआशी एजेंडे पे कार बंद है, वो लॉन्ग टर्म में कामयाब फिर नहीं हो सकता। हमजा साहब, पाकिस्तान में अगर ये सियासी जमात इस वक्त काम कर रही है, दुनिया भर में कई ममालिक उनकी एक तारीख है, और आप क्योंकि बैनुल-अक़वामी उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं, IRA की मिसाल लें आप, कि वो सियासी उनकी भी शिरकत थी, पार्लियामान में भी मौजूद थे और बम भी फाड़ते थे, लेकिन उस पर उन्होंने काबू पाया। हमारी वो कैफियत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि एक इंतशारी टोला है वो कुछ काम कर रहा है। उन लोगों ने, उन ममालिक ने किस तरीके से कंट्रोल किया, और हमारे लिए उसमें क्या लेसन्स हैं कि हम यहाँ पे वो अप्लाई कर सकें? देखिए स्पेसिफिकली IRA की बात करें ना, तो वो ब्रिटिश क्राउन का जो रोल था, फॉर एग्जांपल IRA के बहुत सारे ऑपरेटिव्स को बेलफास्ट की सड़कों के ऊपर क्वीन एलिजाबेथ के कहने के ऊपर उनकी कत्ल गारत हुई थी, जिसकी वजह से वो मूवमेंट चली कि हमने फिर ब्रिटिश क्राउन का हिस्सा नहीं बनना। और नॉर्दर्न आयरलैंड की अभी भी अगर आप जाके बेलफास्ट के अंदर देख लें तो टेंशन्स, एथनिक टेंशन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो एक कॉलोनियल एंगल उसके अंदर एक चीज़ आ जाती है। पर आपने ये सही फरमाया कि अगर हम तंजीमों की ओवरऑल बात करें, उसके ऊपर काबू पाने का मतलब ये होता है जिस तंजीम की जो डिमांड्स हैं, एक तो होते हैं मिलिटेंट ग्रुप्स, उनके साथ तो मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते, एक होते हैं जो अपने आप को रेवोल्यूशनरीज कहते हैं, कुछ स्यूडो रेवोल्यूशनरीज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इंतशार फैलाना चाहते हैं, कुछ अनाकिस होते हैं। जिस जमात का आपने जिक्र किया मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि इंतशार फैलाना, एनार्की फैलाना जो है वो उस जमात के जुमरे के अंदर आ जाता है। जो सूडो रेवोल्यूशनरी की अगर हम बात करें, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो ये कहते हैं जी हम इनकलाब लेके आएंगे, पर उनके एजेंडा बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। वो फंडिंग और कौन उसको सपोर्ट करता है उसके ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, बट हर तंजीम के डिफरेंट किस्म के एंगल्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के लेवल्स होते हैं। जो IRA की अगर आपने बात की है, IRA के साथ मुज़ाकरात इस वजह से हुए थे क्योंकि ब्रिटिश क्राउन की अपनी भी पासिंग रिमार्क दिया ना, मैं उसकी हिस्ट्री में नहीं जा रहा, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जब बात करते हैं कि इनसे निमटना, और आप जब इनसे निमटने की कोशिश करते हैं तो उसका मतलब ये है कि फिर इनकलाब वो ला रहे हैं, उनकी बात सुने, भाई इनकलाब ले आए आप, लेकिन इनकलाब क्या, पाकिस्तान एक जमहूरियत है,
پاکستان میں احتساب کا ایک نظام موجود ہے، آپ اس کو صحیح کہیں یا غلط کہیں، آپ کے دور میں بھی اس احتساب کے نظام کے تحت ہی کئی قسم کی کارروائیاں ہوئیں، پاکستان میں عدالتیں ہیں جو کہ آزاد ہیں، آپ کے حق میں کتنے ہی فیصلے آئے، سو پھر وہ ریولوشن تو کس چیز کے خلاف ہم نے لے کے آنا ہے؟ دیکھیں اسٹیٹس کو جو اگر میں ان کی زبان بنوں کہ ڈیولز ایڈوکیٹ بن کے وہ کہتے ہیں اسٹیٹس کو خلاف ہم لمیٹڈ کی پارٹ آف دا اسٹیٹس کو، the same status quo. پارٹ آف دیٹ از the point I'm trying to highlight کہ آپ Still they are part of the same status quo. پارٹ آف دا اسٹیٹس کو پارلیمنٹ کے اندر، اور ویسے بھی اگر آپ اوور آل دیکھیں تو وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنی ہے، پر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار، وہ ان کی اپنی وہاں تک غلطی ضرور ہے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ سے بڑا کوئی ڈیموکریٹ نہیں ہے، دوسری طرف اگر آپ پرائم منسٹر جو چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری اور سارے فورسز اس کے اندر اس کے تابع کام کرتی ہیں، پھر اگر آپ اس کی اتھارٹی کو نہیں ایکسیپٹ کرتے پھر کہاں کی ڈیموکریسی، کہاں کا آئین؟ یہ وہی بات ہے نا کہ میں جس طرح آپ کو پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بہت سارے ایسے عناصر ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ان کے ایجنڈاز ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اوور آل دیکھیں، اب جس طرح سری لنکا کی مثال ہے، آپ کے خیال میں ان کا کیا ایجنڈا ہے؟ ان کا ایجنڈا دیکھیں انتشار پھیلانا ہے، اپنے ڈیمانڈس کو پوری کروانا ہے، اور فرینکلی اسپیکنگ وہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت، وہ کہتے ہیں جعلی مینڈیٹ، آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے بہت Is سارے it possible for them کہ اگر ان کے پاس ایک صوبے میں حکومت ہے، اس صوبے کو وہ پاکستان سے منفرد بنا دیں مثال کے طور پہ، اور اس کی ترقی کی رفتار جو ہے سندھ، پنجاب، بلوچستان سے بہت آگے چلی جائے، لوگ مثال دیں اس کی، کیا رول ماڈل بن جائے، تو کیا ان کے لیے بہتر ہوگا کہ اس ایگزامپل کو، اس کارکردگی کو شوکیس کر کے وہ آگے جائیں الیکشن میں اور پورے ملک میں جو اپنی حکومت قائم کریں؟ میں 100% آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ انور ابراہیم اور مہاتیر محمد کی اگر ہم ایگزامپل دیں، کس بات کے اوپر اتنا زیادہ جھگڑا ہو رہا تھا، کون زیادہ کرپٹ ہے، اگین پرفارمنس کے اوپر آ جاتی ہے بات یہ آتی ہے کہ علی امین گنڈا پور کو چاہیے کہ خیبر پختونخوا کے اندر وہ جو کہتے ہیں کہ ویلفیئر کا نظام ہم لوگ لے کے آنا چاہ رہے ہیں، پولیس ریفارمز ہے، یہ وہ دس اینڈ دیٹ، اس کے اوپر فوکس کریں۔ آپ اگر دیکھیں تو پرفارمنس کے اوپر ہی پاکستانی ووٹر جو ہے وہ اتنا زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں ان پڑھ نہیں ہے، وہ بھی اس چیز کو جانتا ہے کہ کون سی ایسی حکومت ہے جو پرفارم کرے گی، اس کی بنیاد کے اوپر ہم بیلٹ پہ جائیں گے، اس کی بنیاد کے اوپر ہم لوگ ووٹ دیں گے۔ تو پرفارمنس بہت حد تک میٹر کرتی ہے۔ میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے یہ ہے کہ جو صوبہ ان کو الاٹ کیا گیا ہے، ریسورسز کا پراپر مینجمنٹ، فلائی کام کرنا، ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا، اور سیکیورٹی سچویشن کے اوپر کافی حد تک نائب کرنا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور افغان ریپرزینٹیٹو جو ہیں پاکستان کا ترانہ چل رہا ہے، وہ جو ہے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں اس میں میوزک تھا، بس ان کی ایک تعویل پیش کی انہوں نے، جو کہ بالکل ہی تحریک انصاف کی مذائقہ بات نہیں کہ کوئی بھی جماعت ہوتی اس کو اس چیز کو سائیڈ لائن نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ درست فرما رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو اس وقت داخلی صورتحال ہے کب تک چلتا رہے گا، کوئی آئیڈیا؟ ڈاکٹر شزرا منصب صاحبہ آپ سے سوال کیا۔ جی آپ کی آواز جی میں نے سوال آپ سے یہ کیا کہ یہ سارا معاملہ اس وقت جو تحریک انصاف کی شکل میں ہمارے سامنے ہے یہ کب تک چلتا رہے گا؟ دیکھیے آپ اس چیز پہ غور کریں کہ آج کل ان کا جو فیس ہے، یہاں پہ نیریٹو کی بات ہوئی، پی ٹی آئی نے شروع میں نیریٹو میں اپنا نیریٹو بنایا تھا کرپشن، وہ بیانیات ان کا پٹ گیا نا، کیونکہ ان کے اپنے کے پی میں لوگ، ان کے وزراء جو ہیں وہ ریزائن کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اتنی کرپشن ہے، ہم یہاں پہ نہیں رہ سکتے۔ ان کی جماعت جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، ان کے کئی گروپس ہیں ان کی جماعت کے اندر، اور آج کل ان کا فیس جو ہے وہ علی امین گنڈا پور ہے، جس سے کہ جس وقت صحافیوں کے اوپر، اس نے خواتین کے اوپر، اس نے اپنا وفاق کے اوپر، اس نے کتنا برے لہجے کے اندر اور کس قسم کی زبان استعمال کی، تو ان کا جو سابقہ چیئرمین ہے انہوں نے اس کی تعریف کی، انہوں نے کہا بہت اچھی بات کی ہے۔ اب جب اس نے کہا کہ میں یہاں پہ ایک ریولوشن لاؤں گا، اور اس نے جا کے کہا کہ بہت زبردست بات کی، بہت اچھی بات کی، تو اس ویسٹرن نیریٹو، یہ بد زبانی، یہ برا لہجہ، یہ گالم گلوچ، یہ اب پی ٹی آئی کا نیریٹو رہ گیا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ جماعت جو ہے یہ کوئی اتنا بڑا خطرہ ہمارے لیے کوئی ایسی چیز ہے، یا ٹھیک ہے لوگوں نے ان کو پسند کیا، لوگوں نے سمجھا کہ کوئی تبدیلی لائیں گے، لیکن وہ تو ساری چیز ختم ہو گئی۔ انہوں نے 4 سال میں کیا تبدیلی لائی؟ صرف باتیں کی۔ کہاں گئے وہ گھر، کہاں گئے وہ نوکریاں، کہاں گیا وہ یونیورسٹی جو کہ گورنر ہاؤس میں اور پرائم منسٹر ہاؤس میں بننی تھی؟ کوئی بھی چیز پوری نہیں ہو سکی، کوئی بھی پروجیکٹ پورا نہیں ہوا، اور آج عوام دیکھ رہے ہیں کہ اس کے برعکس چند مہینوں کے اندر ہماری حکومت نے اور ہمارے ساتھ جو ہماری اتحادی جماعت تھے، ہم نے مل کے ایٹ لیسٹ پاکستان کی معیشت کو ایک پٹری پہ ڈال دیا ہے، ایک صحیح سمت میں لے گئے ہیں۔ ہم جو آئسولیشن کا شکار ہو گئے تھے اس میں سے ہم نکل آئے ہیں، اور جو سی پیک ہے اس کے اوپر دوبارہ کام شروع۔ ایک سوال، ابھی آپ مانتی ہیں کہ اس جماعت میں کچھ انتشاری لوگ موجود ہیں؟ بالکل، آپ نے 9 مئی کی، اور 9 مئی کی
बहुत बड़ा एक ऐसी मुनज़्ज़म एक मुहिम थी वो और इनके इंतशारी ऊपर लोगों है। को जिस कानून के मुताबिक जिस अंदाज से डील करना चाहिए था, क्या वो किया गया या किया जा रहा है? मैं समझती हूँ कि उस तरीके से इनको नहीं डील किया गया। अब बाकी ममालिक में देखें कि कोई इस तरह की 9 मई जैसा या उसके करीब जी भी आपने कोई दुरुस्त फरमाया। अभी मंजूर मलिक साहब कह रहे थे कि आहनी हाथों से उनसे निपटें, तो आहनी हाथों से आप कैसे निपटेंगे उनसे, और वजह क्या, रुकावट क्या है? मैं समझती हूँ कि इसमें अदलिया ने भी उस तरीके से अभी तक काम नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। और 9 मई का स्पेशली जो वाकया 9 मई के जो मुजरिम है उनको अब तक उनको सजाएं हो चुकी होनी चाहिए, लेकिन ये काम बहुत स्लो चल रहा है। और इस कहने में मुझे कोई आर नहीं है कि ये हमारी अदालतों ने उस तरीके इसके ऊपर नहीं नोटिस लिया। आप देखें कि इन लोगों ने खुद वीडियोस बनाई हुई हैं, उनकी अपनी वीडियोस और ऑडियोस मौजूद हैं जिसमें वो आग लगा रहे हैं, जिसमें वो क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, शहदा के जो यादगारें उनको मस्मार करें। कई जगह पे 36 शहरों में उन्होंने हमले किए। अच्छा, लेकिन सर ये फरमाइएगा कि उनके दौर में मतलब उन्होंने करप्शन का इल्ज़ाम लगाया, बहुत सारे और इल्ज़ामात लगाए, और आप सबको जेल में भी डाल दिया, उन्होंने काम भी किया, बयानियां भी बना लिया, तो वो ये काम कैसे कर लेते थे जो आप नहीं कर सकते? देखिए, झूठ की बुनियाद पे बयानिए बने ना, वो कितनी देर चल सके? आखिर खत्म हो गए ना वो बयानिए, आखिर वो सामने आ गए। झूठ की बुनियाद के ऊपर बयानियां बना लेने का क्या फायदा? बात यह है कि हमारी हुकूमत जो है या हमारी पार्टी, हम बिलीव करते हैं कि हमें लोगों को बताना है, लोगों को रिलीफ देनी है, लोगों को अवाम तक वो चीज उसका फायदा पहुंचना चाहिए। हमारे कायद मियां नवाज शरीफ का भी यही कहना है कि और वो इस चीज के ऊपर इंसिस्ट करते हैं पंजाब में भी और वफाक में भी कि अवाम तक वो रिलीफ पहुंचे और अवाम को पता चले। ये बहुत मुश्किल काम था, मैं ये नहीं कह रही कि ये बहुत जल्दी और चंद दिनों में ही हम कर सकेंगे या कर लेंगे, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद एटलीस्ट शुरू हो गया। एटलीस्ट उसके कुछ इंडिकेटर्स अब सामने आने लग गए। ठीक हम चल पड़े। वेरी राइट। आमिद दुरानी साहब, असूली तौर पे तो अपोजिशन का काम ये होता है कि हुकूमत के जो इकदामात हैं, उसकी मौशी, सफारती या दीगर पॉलिसी हैं, उस पर तनकीद करे, सैर हासिल तनकीद करे, बहस करे। मिसाल के तौर पे पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत के प्रोजेक्ट्स हैं, सस्ते घर लोगों को देने हैं, सोलर पैनल लेके आने हैं, अगर अपोजिशन समझती है इसमें कोई फ्लॉ है सो उसका ऑपरेशन करे, पोस्टमार्टम करे और उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करे। आप नहीं समझते कि ये तो बड़ा एक ईजी रन दे रहे हैं गवर्नमेंट को, कि तनकीद जो है वो बहुत से फरोही इशूज़ पे हो रही है और जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर वो तनकीद करने से गुरेज़ हैं, तो ये तो उनकी नाकामी और इनकी खुशकिस्मती नहीं कहना चाहिए? जी आई थिंक इसमें कोई मतलब ये कहना जायज़ ही है कि ये इस्तेमाल हो रहे हैं, इनके हाथों इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन क्या इससे पहले की जितनी जमातें आई हैं हर कोई एक दूसरे के हाथ इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि जो हमने सोचा था कि मुनज़्ज़म अपोजिशन का किरदार ये अदा करेंगे, वो ये बिल्कुल नहीं कर रहे। अच्छा, उससे हो ये रहा है कि देखिए, मैं यहाँ से किसको बड़ी अच्छी बात कर रही थी मैडम, कि जिससे मुझे जहन में ख्याल आया कि यहाँ पे चूँकि सियासी और हम समाजी बातें तो करते हैं और हमने साथ साथ मईशत की भी बात की, लेकिन एक समाजी इस्तेहकाम की बात होती है, ठीक है ना, जो हम यहाँ मैं वो आपको इमरानियत और मुआहदे की बात नहीं कर रहा हूँ। समाजी इस्तेहकाम का मतलब ये होता है कि आप पूरे माशरे के अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दें, एक सेंस ऑफ जस्टिस दें। अच्छा, ये दो चीज़ें जो होती हैं ना, ये चाहे मईशत में हो, चाहे समाज में हो, या ये आपके अपने किरदार में जिस तरह की सियासत के अंदर, ठीक है, तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या हम एग्ज़ाम्पल क्या सेट कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम्पल ये सेट हो रही है कि जी जिसने ज़्यादा रौला डाल दिया वो जो है उसकी बात सुनी गई, ठीक है, तो रूल ऑफ लॉ जो है वो बिल्कुल बन ही नहीं रहा है। तो जहाँ सॉरी जी, एक सवाल, अभी मंजूर मलिक साहब ने कुछ एरियाज़ का जिक्र किया जो इनके एहतजाज या मुमकिन एहतजाज की वजह से या इनके सो कॉल्ड मार्च की वजह से उनको हुकूमत ने फॉर द सेफ्टी मेजर्स उसको क्लोज कर किया और वहाँ पे ताकि कोई एक्टिविटी ना हो। अब अगर कोई शख्स है जिसका कारोबार मुतासर हो रहा है, वो शिकवा किससे करेगा? वो हुकूमत से कहेगा कि जी मेरा कारोबार चलते रहना चाहिए, लेकिन क्या साथ साथ इन लोगों को भी मौरूद इल्ज़ाम नहीं ठहराएगा कि आपकी वजह से मुझे ये मुआशी प्रॉब्लम या ये ख़राबी पैदा हो रही है मेरे लिए? जी, आप बात सही कर रहे हैं, लेकिन देखिए अभी जो साथ वक्त में मैं ये फाइलर्स की एग्जांपल दें, फाइलर नॉन फाइलर की, अब ये किस्सा अगर आपने बहुत बड़े रिफॉर्म की और आपने तब्दीली की बात की थी तो ये तो किस्सा आपके ज़माने में होना चाहिए था, ठीक है। ये तो कभी एजेंडा ही नहीं था PMLN का आते हुए, ठीक है। इसका मतलब है PMLN जिसको अंग्रेजी में कहते हैं थिंकिंग ऑन देयर फीट,
کہ وہ جیسے ہی ان کو نظر آتا ہے کیا کرنا ہے کسی طرح کی فلاح کے لیے وہ کر رہے ہیں. لیکن اس وقت جو اب منظور صاحب کی بات ہے کہ بھی دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو پھر ایک بات یہ سمجھا دوں کہ جو ہم یہ بار بار کہتے رہتے ہیں کہ معاشی استحکام, دیکھیے یہاں پہ اس وقت اس خاص پارٹی نے یہ کہنا غیر مطلب معقول نہیں ہوگا کہ انہوں نے جتنی جلدی اپنی مقبولیت لوز کی ہے, میں نے پورے اپنے 60 سال میں اتنی جلدی کسی پارٹی کو مقبولیت لوز کرتے نہیں دیکھی ہے. مطلب جسے کہتے ہیں نا دلوں سے اتر جانا. اب یہ کسی بزنس طبقے کا ووٹ لینا جو کہ پہلے ہی پی ایم ایل این کا اختیار ہوتا ہے کہ نا, الٹیمیٹلی دیکھا جائے تو پی 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 کا ایک ووٹ بینک ہے, پی ایم ایل این کا ایک بزنس طبقے کا ووٹ بینک ہے, کیونکہ یہ ان کی سیاست ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ مزے کی بات دیکھیے کہ پی ایم ایل این آ کے اسی طبقے کے ساتھ اس دفعہ, کیونکہ ان کو نظر آیا ہے کہ پاکستان کے استحکام اور بقا کا مسئلہ ہے. لیکن اس میں جو آخری چیز آپ کو ذرا سوچ لینی چاہیے جو میں جاتے جاتے کہ یہ جو گیم چل رہی ہے, ٹھیک ہے, اس وقت ہے کہ ہمارے پاس ابھی بھی اس موجودہ حکومت میں کوئی دور رس, کوئی کہتے ہیں نا کہ کوئی مجھے پلان نظر نہیں آ رہا. یعنی جس دن وہ تلوار کرتے ہیں ادھر سے تلوار. اس حکومت کو چاہیے کہ خاموشی سے, اور وہ جو انہوں نے بات کی تھی آہنی ہاتھ تب استعمال ہو سکتے ہیں کہ تب آپ کے پاس حربہ ہو, اور آپ کا مسئلہ پاکستان کا سارا ایک ہے, اس کا نہ قصور اس حکومت کا ہے. یہاں پہ اتنی انٹر میرجز ہوئی ہیں, اتنی انٹر میرج, مطلب ہم پورا معاشرہ جو ہے ہم نے ہر جگہ ہر پارٹی میں ہمارا ایک رشتہ دار بیٹھا ہے, تو وہ کہتے ہیں جس پھسلنے لگتے ہیں تو کردار تو ہمارا بالکل پھسل جاتا ہے, کیونکہ ہماری یا بیگم یا بچہ یا کوئی آپ کو بلیک میل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. منظور صاحب, یہ لانگ ٹرم اور پرماننٹ سلوشن کی عامر صاحب بات کر رہے تھے یا اشارہ کرتے ہیں, وہ کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا وہ پارلیمان کے فلور سے وہ کوئی ایسا سلوشن برآمد ہوگا یا کچھ اور؟ دیکھیں سر, ہم تو ایک طویل عرصے سے نا مساق معیشت. اب بات یہ ہے کہ سیاست اور معیشت دو الگ الگ چیزیں ہیں. آپ نے سیاست کرنی ہے ضرور کریں, سیاسی اختلاف بھی کریں, اور پارلیمنٹ کے اندر بھی کریں, پارلیمنٹ سے باہر بھی کریں, جلسے بھی کریں, جلوس بھی کریں. لیکن وین اٹ کمز دی اکانومی آف دی کنٹری یا معاشی صورتحال, تو اس میں تو متفق ہو جائے نا. ایک لارجر پراسپیکٹ میں اگر دیکھیں تو جو ملک کی سلامتی ہے, نیشنل سیکورٹی ہے, آپ کی فورن پالیسی ہے, دہشت گردی ہے, ایکسٹریمزم ہے, ٹیررزم ہے, یا معاشی ایک استحکام کا جو خواب ہر بندہ دیکھ رہا ہے, تو ان چیزوں پہ تو کم از کم منیمم اس ایجنڈے پہ متفق ہو جائے کہ یار جو بھی گورنمنٹ ہے معاشی پالیسیوں میں تسلسل کو ہر قیمت پہ یقینی بنائے. ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی حکومتیں پاکستان میں آئی ہیں, اور 20-25 سال سے میں اور آپ ایک ہی شعبے سے ہمارا تعلق ہے, ساری حکومت کو بڑے قریب سے دیکھا ہے کہ جو گورنمنٹ پالیسیز بناتی ہے, دوسری جو گورنمنٹ آتی ہے وہ ختم کر دیتی ہے. ایک حکومت آتی ہے جو ہم نے پرائیویٹائز کرنا ہے, دوسری آتی ہے نہیں جی یہ نجکاری نہیں ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. ایک گورنمنٹ آتی ہے جی یہ ڈیجیٹلائزیشن کا پروگرام ہے, ایف بی آر میں اصلاحات کریں, دوسری آئے گی اس کو سر سے ختم کر دے گی, ٹھیک ہے. ایک گورنمنٹ ادارے بند کرے گی, دوسری آئے گی دوبارہ وہ قائم کر دے گی. تو اگر آسٹیرٹی ڈرائیو کرنی ہے اور کوئی اور چیزیں جو سرکاری اخراجات میں کمی لانی ہے, تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے اور ایک ڈیٹرمنیشن کی ضرورت ہے کہ آپ جو بھی فیصلے کریں پھر اس پہ کاربند کریں اور اس کی انفورسمنٹ اور اس کی امپلیمنٹیشن کو ہر قیمت پہ یقینی بنائیں. حمزہ صاحب, فائنلی یہ فرمائیے گا کہ کبھی بھی ہم نے دیکھا ہے باہر ممالک میں بھی بڑی بڑی سیاسی لڑائیاں ہوتی ہیں, ایون کہ بہت ساری پارلیمان میں فسٹ فائٹس تک ہم نے دیکھی, بٹ وہ کبھی بھی کسی غیر ملک کے ساتھ بیرون ملک میں جا کے یا کسی ایسے عالمی ادارے کے ساتھ اپنے ملک کے نقصان کی بات نہیں کرتے, چاہے آپ کے لاکھ اختلافات ہوں. ٹیک انڈیا فار ایگزامپل, کہ جتنی مرضی وہ لڑائی لڑیں گے اپنے ملک کے اندر لڑیں گے, لیکن باہر جا کے جیسے کہ ہم آئی ایم ایف کو خط لکھ دیتے ہیں, ہم ان سے مل کے کہتے ہیں ان کو قرضہ نہ دو, قرضہ دو گے تو اس کو ہمارے انتخابات کے نتائج سے نتھی کرو. کوئی لیڈر آتا ہے تو اس کے حوالے سے بہت سی گفتگو شروع ہو جاتی ہے, روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. سو یہ ٹرینڈ کب ختم ہوگا آپ کے خیال میں؟ کیا ہمیں اپنی لڑائی خود اپنے اندر ہی نہیں لڑنی چاہیے گھر کے؟ ڈیفینیٹلی لڑنی چاہیے. جو پولیٹیکلی میچور ملک ہوتے ہیں نا, جو ایک ایولیوشنری پروسیس سے گزرتے ہیں, ان میں اور ہمارے جیسے ملکوں میں فرق ہی ہے. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو اپنی ڈرٹی لانڈری ہے نا وہ پوری دنیا کے سامنے شائع نہیں کرنی, آپ نے اس چیز کو ود ان اس چیز کو ایڈریس کرنا. ہندوستان کا اچھا ایک ایگزامپل ہے, ظاہری بات ہے دشمن ملک ہے, اچھا نہیں لگتا اس کا ایگزامپل دینا, پر ایک ضرور ہے کہ کانگریس اور بی جے پی کے درمیان اتنی شدید قسم کے اختلافات ہیں, بی جے پی اور عام آدمی پارٹی کے درمیان اتنے شدید قسم کے اختلافات ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے فورم کے اوپر جا کے جو جے شنکر ہے وہ یہ کہتا ہے جی ہمارے تو اتنے سیاسی مسئلے مسائل ہیں, ہماری پلیز مدد کر دیں, یہ وہ دس دیٹ. دے ڈونٹ ڈو دیٹ. ملائیشیا بھی یہ کام نہیں کرے گا. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے شہزاد کہ ہمارے یہاں جو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ انٹرنلی اتنے زیادہ فشرز ہیں
کہ جب ہم باہر کوئی بھی اپنی پروفائل لے کے جاتے ہیں کہ معاشی استحکام آ جائے, ہمارے یہاں کوئی سیکیورٹی کوآپریشن کی بات ہو, دس اینڈ دیٹ, تو کیونکہ ہماری پروفائل اتنی زیادہ اوپن ہوتی ساری دنیا میں, دین پیپل انکلوڈنگ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, یہ جو ملیشین انویسٹمنٹ کی بھی بات کی جا رہی ہے, تو ملیشینز آپ کو کیا لگتا ہے جو انویسٹر وہاں پہ کوالالمپور کے اندر بیٹھا ہے وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے کہ نہیں ہے, کہ اس کے بنیاد کے اوپر ہم لوگ انویسٹمنٹس کریں گے. دیکھیں سفارتی تعلقات کے طور پہ دو لیڈرز کا ملنا کسی کیپٹل کے اندر اور چیز ہوتی ہے جب انویسٹمنٹ آ رہی ہوتی ہے, اور یہ چین کے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے. شی جن پنگ کا آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو سی پیک کے جو سارے آپ کہہ سکتے ہیں ماسٹر مائنڈز ہیں وہ بھی آ جائیں گے, وہ بات وہاں پہ معاہدے ہوتے ہیں, بٹ جو بزنس مین ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار پولیٹیکل سٹیبلٹی کتنی ہے. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انڈیا میں اتنی زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہو چکی ہے, پر انویسٹر وہاں پہ آ رہا ہے کیوں؟ سوال یہ بنتا ہے کہ انڈیا ڈز ناٹ گو آؤٹ دیئر اینڈ کلیم کہ یار ہمارے یہاں یہ پولرائزیشن ہے. پاکستان میں, اور میں امید ہے کہ یہ پی ایم ایل این کی جو حکومت ہے اس چیز کے اوپر توجہ دے گی, مارکیٹیبلٹی اپنی جو ہے ٹھیک کی جائے, چاہے جو مرضی ڈومیسٹک حالات ہو رہے ہوں, اس سے پھر ملک کے اندر بہتری آ سکے. بہت شکریہ عامر دورانی صاحب, ملک منظور صاحب, حمزہ رفعت حسین صاحب, ڈاکٹر شزرا منصب صاحبہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھیں. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا اجازت دیجیے, خدا حافظ.